رہے ہیں بلینکٹاں لا کے تقسیم کر کے لوگ فیس بک پہ فوٹواں ڈال لے رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے اللہ میرے کو گھر دیا, عزت کی زندگی دیا, کار دیا. یہ ظاہری نعمتیں ہیں جو آج ہے کل ختم ہونے والی ہے. تو ایسی نعمتیں ملے تو آپ شکر کرتے, ارے نہیں کرتے جیسا دکھ رہا آپ لوگ. اب ہمارے مصری گنج میں کوئی بھی آدمی ایک گھر بنایا تو کیا کرتا, شفٹ بعد میں ہوتا, گھر بناونی پہلے کرتا. ارے میں پوچھا گھر بناونی کی دعوت بنایا سوچ پیسے اتنے لگایا, ارے بڑے بھائی 50 لاکھ روپے لگا کے گھر بنایا, پھر یہ 2 لاکھ کی دعوت کئی کو. بولے مولانا صاحب یہ 2 لاکھ کی دعوت شکرانے کی ہے. کس کی ہے ذرا زور سے بولو. شکرانے کی دعوت ہے, شکرانے کی دعوت. ماشاءاللہ شکرانے کی دعوت ہے. گھر بنانے کی دعوت کیا ہے, ہذا من فضل ربی, آہا سبحان اللہ, یہ میرے رب کے فضل سے ہے, اس نعمت پر یہ دعوت ہو رہی ہے. ارے دنیا والوں, یہ گھر میں آج ہم ہیں لیکن کل ہم نہیں رہیں گے, ہماری اولاد رہیں گی. پھر ایک دن آئے گا اولاد نہیں رہیں گے, پوترے رہیں گے, پھر ان سے بھی یہ گھر چھین لیا جائے گا, ان کی اولاد رہیں گی. اب انہیں اچھا رہا تو اچھا ہے, نہیں تو انہیں بیچ لیتا. جو گھر فنا ہونے والا ہے, عارضی ہے, ویسے گھر کا شکرانہ 2 لاکھ روپے کی دعوت کر کے کیا جا رہا ہے. ولیمہ کرنا سنت ہے, سنت. زور سے بولو کیا ہے. مگر سنت جو ہے دیوان خانے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اپنے یہی باتوں سے بازو والے پریشان ہیں پٹھے. مگر شادی خانے میں کئی کو کرتے. حدیث میں لکھا ہوا ہے شادی خانے میں ولیمہ کرو. کوئی صحابی رسول اپنے ولیمے میں 1000 آدمیوں کو دعوت کرے تھے, اور پھر آنے والا پھول کا ہار کئی لوگ نہیں لے کے جاتے تھے, میرے کو سن کے لے جانا شروع کر دیا سبحان اللہ. اور کئی دولے پہنتے بھی نہیں تھے, اپنا سن کے پہننا بھی شروع کر دیا الحمدللہ. نہیں تو فیشن بنا لیے تھے, پٹھے سیدھا سیدھا بیٹھ رہے تھے. اپن فیشن توڑ دیے. ارے یارو بھائی ڈسٹرب نہ کو کرو نا یارو پلیز. تم ایسا کرے تو میرے کو ڈاؤٹ ہوتا بازو والا آگا کیا بول گئے. سبحان اللہ. تو سنو پیارے بزرگ اور دوستو, غور سے سنو, ولیمہ کرنا سنت ہے, مگر 1000 آدمی کی دعوت کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے, نہ 1000 آدمی کو دعوت دینا سنت ہے, نہ یہ آپ کے لیے ضروری ہے, نہ یہ لازم ہے. مگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں. آج تک کوئی مولوی صاحب تقریر نہیں کرے کہ 1000 آدمی کو دعوت مت دو, یہ سنت کے خلاف ہے, یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث کے خلاف. نہیں بولتے, کئی کو کھینچنے کو ملتا نا. نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ بولے تو اپنی حیث و دعوتاں بھی ختم ہو جاتے رہے. ہاں مگر اب یہ دیکھو, یہ لائٹنگ لگی, یہ روشنی ہوئی, یہ عاشقاں جمع ہوئے, یہ گنہگار اپنے آقا کا ذکر سننے آئے. اب وہاں سے بیان, یہاں سے بیان, یہاں سے کلپ, وہاں سے کلپ. قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے. ارے احسان فراموش, کان کھول کے سن لے, تیرے گھر میں جو ولیمہ تھا وہ دعوت غلط نہیں تھی. جو ایک باپ اپنے بیٹے کی دعوت میں ہزاروں لوگوں کو بلاتا ہے, سنت تو سنت اپنی جگہ ہے, مگر 1000 لوگوں کو جو بلا رہا ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے, یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے, یہ ناجائز نہیں ہے. آپ پوچھے مولانا کیوں؟ اس لیے کہ وہ باپ اتنے لوگوں کو شکرانے کے طور پہ بلا رہا ہے, اپنے بیٹے کی محبت میں بلا رہا ہے, خاندان والوں کا حق ادا کرنے بلا رہا ہے. تو شکرانہ کرنا خدا کی قسم یہ اسلام میں ناجائز نہیں ہے. ہم بھی آقا کی میلاد پر جو جلسہ کرتے ہیں فرض سمجھ کے نہیں کرتے, واجب سمجھ کے نہیں کرتے, غلام ہے, شکرانے کے طور پہ جلسے کرتے ہیں, محبت کے ثبوت کے لیے جشن مناتے ہیں. اب بتاؤ بھائی, بیٹا ملا ولیمہ کرنا جائز. ہمارے حیدرآباد میں تو اور ایک دعوت بھی ہوتی, ذرا ہلو بولتا ہوں تم لوگ سن لو, ختنہ کے پھول گتے. ہمارے پاس اتنے دعوتاں کرنے والے, میلاد پہ اعتراض کر رہا تو میرے کو ٹینشن ہو رہی. کتنے دعوتاں آتے, بسم اللہ کی دعوت ہوتی ہمارے پاس,
نہیں، ہمارے پاس برتھ ڈے کرنا شکرانہ ہے جی، شکرانہ ہے. ایک صاحب 75 سال میں برتھ ڈے کرے، 75 سال میں. تو بازو والے مولانا بولے مرتے وقت کئی کو انہیں خالی یہی سوچتا مرنا ہے، وہ ہے، یہ ٹینشن میں رہتا ہے نا ہمیشہ، خبر میں عذاب ہوگا. میں بولا چاچا تم کرو. انہوں پریشان ہو گئے، انہیں اتنا بڑا مولانا اتنی بڑی چھوڑ کے نک کو بولا تم چھوٹی چھوڑ کے کرو، ورنہ سسٹم کیا. میں بولا چاچا تم تو ڈبل کرنا، ڈبل. بولے کیوں؟ 75 سال عمر ہے، اس سے بڑا اللہ کا فضل اور کیا ہو سکتا ہے. شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ نے تم کو اتنی بڑی عمر عطا فرمائی ہے. شکرانہ کرنا ضروری ہے دوستو. اور قرآن کا اعلان کیا ہے سنو، لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکر کرو گے میں تمہیں نعمتوں میں اور اضافہ کر کے دیتا چلا جاؤں گا. شکر کرو، شکر. خدا کی قسم یہ شکر ہے. کس بات کا شکر ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں آمنہ کا لال دے دیا ہے، اللہ نے ہمیں لامکاں کا مکی دے دیا ہے، اللہ نے اپنا حبیب ہم کو عطا کر دیا ہے، مالک جنت ہم کو دے دیا ہے، مختار کائنات ہم کو دے دیا ہے، سارے نبیوں کا سردار ہم کو دے دیا ہے، میرا شافع محشر ہم کو دے دیا ہے، گناہگاروں کی بخشش و شفاعت کرانے والا اللہ نے ہم کو دے دیا ہے. اب بتاؤ غلاموں، جنت میں کسی کو کسی کا باپ نہیں لے جائے گا، مگر جس کو لے جائے گا فاطمۃ الزہرا کا بابا لے کر جائے گا. آیا اتنا ہی، تھوڑا اور لگاؤ. لوگوں کو پلسر گاڑی ملی تو مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں، ہماکو آمنہ کا لال مل گیا. آئے ہائے ہائے ہائے. جس کے نواسوں کو رب نے جنت کا سردار بنایا ہے وہ آقا ہم گنہگاروں کو مل گیا ہے. جس کو اللہ نے مالک جنت مختار کائنات بنایا ہے وہ آقا ہم گنہگاروں کو ملا ہے. جس کا نام پڑھنے سے ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اللہ نے جسے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے وہ نبی ہم کو ملا. اب کیا بنتا اوڑھ کے سو جائیں گے؟ بولو بھائی بولو. میں غلط بول رہا ہوں تو آپ کو حق ہے پورا، بیچ میں سے آواز نہ نکالو تم لوگ. بھی غلط ہے. نبی ملے میرے بھائی، نبی کیا معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک صاحب داڑھی چھوڑے، بازو والے. اپن لوگ تو چھوڑتے ہی چلے تھے. ہم تو داڑھی بھی خدا کی قسم چھوڑتے ہیں، مگر داڑھی کو ہم داڑھی سمجھ کے نہیں، مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں. تو بازو والے داڑھی چھوڑے، اوپر ٹوپی بھی پہنے، جبہ بھی پہنے، چھوٹا چھوٹا، چنا چنا. میں پوچھا کیا ہے؟ داڑھی ہے. کیا ہوتا؟ ثواب ملتا. ویری گڈ. داڑھی چھوڑنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، داڑھی چھوڑنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، داڑھی چھوڑنے سے نماز پڑھے تو 70 گنا ملتا ہے، داڑھی چھوڑنے والوں کو خبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے. اوہ اتنی فضیلت ہے. ویری گڈ، نو پرابلم. میں بولا بھائی وہ آخر یہ کون بولے چھوڑو؟ بول کے نہیں نہیں مولانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. کتنے پیارے باتیں کرتا رہتے ہو. رسول اللہ کی سنت ہے. میں بولا بے وقوف، سنت سے تیکو اتنی محبت ہے زندگی بھر لگا لے کے پھر رہا، کبھی کاٹنے کا خیال تک نہیں آ رہا. کنگھی کر کر کے سجا سجا کے یوں 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 کر کے ایسا کر کے رکھ رہا. ارے نادان، سنت سے اگر اتنا لحاظ، تیرے کو اتنی محبت ہے تو سنت دینے والے نبی سے کتنی محبت ہونا چاہیے. ارے کیا ہے میرے بھائی یہ سنت؟ کیا ہے؟ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی طریقہ ہے، بس میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، بس سنت ہے. خدا کی قسم یہ داڑھی کی جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ جو اہمیت ہے، کیا ہے میرے بھائی؟ اس کی بس اتنی ہی تعریف ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی یہ میرے طریقہ ہے. حضور ہے تو داڑھی ہے نا بھائی.
پھر داڑھی سے محبت کرتے حضور سے نہ کرو تو کیسا ہوتا جی؟ بولو میرے بھائی، ہوتا؟ حضور ہی سب کچھ ہے میرے بھائی، حضور کے صدقے میں سب ملا سو ہے. ایک صاحب بولے مولانا میں امی سے بہت محبت کرتا ہوں. ویری گڈ، شادی نہیں ہوئی ہوں گی تیری، اس لیے ایسے ایسے باتاں کر رہا، کیونکہ یہاں پہ بیچلرز زیادہ ہیں اس لیے. سنو غور سے، سبحان اللہ. آج حیدرآباد میں تقریر کرنے کا مزہ نرالا ہے. ہمارے رحیم بھائی دعوت دیے تو میں پہلی فرصت میں دعوت قبول کر لیا. میں بولا یہ تو میرے آقا کی زمین ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہیں خدا کی قسم حضور سیدنا محدث دکان اور سرکار خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمت و رضوان کے نالین کی دھول کا صدقہ ہے. انہی کے صدقے میں ہم نقشبندی بن کر پوری دنیا میں میرے آقا کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ہم سے کام لے رہا ہے. تو یہ علاقے کی دعوت آئی تو میں کبھی رد نہیں کرا. پہلی اس لیے رحیم بھائی جیسے ہی میرے کو دبئی سے کال کرے تھے، جب دعوت لیے تو دبئی میں تھے 3 مہینے پہلے. میں بولا اوکے نو پرابلم، تم آ جاؤ حیدرآباد کو کر لیں گے اپن جلسہ، تم ٹینشن نہ کرو. تو پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے. میں بولا میاں کس امی سے بہت بہت محبت ہے. کون ہے امی؟ کئی کو اتنی محبت؟ حضرت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اوفو اللہ. بولا کون بولے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کون بولے؟ سبحان اللہ. سرکار بولے. بولو اور ذرا زور سے بولو. اپنے ماں کی عزت کر رہا، ادب کر رہا، احترام کر رہا، تعظیم کر رہا، محبت کر رہا. کیوں کر رہا؟ ارے یارو نکو نہ یارو بھائی بیچ میں. جس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ جاؤ. اب ہوگا نا جلسہ ختم پہ لائٹ لے لو. اب کرسی کا چکر ہی چنکو اپنے کو. اب جس کو بیٹھنا ہے یہاں بیٹھنا آ کے میں وہاں بیٹھتا ہوں. سبحان اللہ. سنو دور سے ایک بار درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پیارے بزرگ اور دوستو، تو بولا میاں امی جان کی اتنی عزت کی کو؟ بولے مولانا صاحب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ویری گڈ. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس لیے پوری زندگی اماں جان کا ادب، احترام، تعظیم، تکریم، محبت، الفت، پیار. سال میں 4 ساڑیاں. جا رہے تو امی جان جا رہا ہوں، امی جان السلام علیکم، امی دعا کرو، امی جا رہا ہوں، امی. ہاں ویری گڈ. آؤ بیٹے واپس. پھر آتے کہ پہلے اماں جان السلام علیکم. او ویری گڈ، کیا بیٹا ہے، سبحان اللہ. بولا بیٹا اتنی عزت ماں کی کیوں؟ کہا حضور، کہا مولانا صاحب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں بولا کون بولے؟ تو دیکھا؟ جب بھی دیکھا سینڈلج دکھ رہی نیچے. تو دیکھا؟ نہیں دیکھا. پھر کیسا اتنا عقیدہ؟ اب اس کے اوپر کبھی کوئی مولوی بحث نہیں کرا. پوروں کا عقیدہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں نے پوچھا اتنا تجھے عقیدہ اپنی ماں پہ آ گیا کہ کبھی زندگی میں ماں کی بے ادب کلامی، ماں کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہیں کرتا، ماں سے محبت کرتا ہے. بتا بتا اتنا ادب کس نے سکھایا؟ کہا مدینے والے مصطفیٰ نے سکھایا. ارے نبی نے ایک مرتبہ کہہ دیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو 1400 سال سے ماں کا احترام ہو رہا ہے. کبھی کسی نے جنت نہیں دکھی اس پر بحث نہیں کیا، ہر کوئی ادب کر رہا ہے. ارے نادان، جب نبی کی بات سن کر ماں کے قدموں کے نیچے جنت قبول کرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو عالم غیب قبول کرنے میں ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ میرے نبی کی بات سن کر ماں کا احترام کر رہا ہے تو نبی کے احترام میں ٹینشن گئی کو. اماں جان کو دیکھو تو اٹھ کے کھڑے ہوگا. امی آ گئے میرے امی. اماں اچھا گو امی کو ملا. ارے بدبختے، ماں کے لیے جب تو کھڑا ہو سکتا تو میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھنے کے لیے کھڑنے میں ٹینشن کئی کو ہے؟ بدماشی کو پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھتا تھا. مسجد میں سلام پڑھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے حضرت. ارے
تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے, ہمیں بولا لیٹ کے پڑھ, لیٹ کے بھی پڑھ سکتے, یا نبی سلام علیکہ, لیٹ کے پڑھ سکتے. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں میں آپ کو, لیٹ کے پڑھ سکتے سلام, مگر ادب نہیں ہے, مگر یہ بات ادب کی نہیں ہے. جب آپ مجموعے میں آ جائے, عوام میں آ جائے, جب سارے کھڑے ہوئے تو آپ بھی کھڑے ہو جائیے, کیونکہ آپ رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں, اور حضور ارشاد فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں, جب میرا غلام مجھے سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں, سلام کا جواب دیتا ہوں. پوری زندگی ماں کا ادب کر رہے ہیں حضور سے سن کے, اور حضور کے ادب کی بات آئی, ایسا کرنا ہے کیا, صحابہ ایسا کرے تھے کیا, صحابہ ویسا کرے تھے کیا, کیا میرے بھائی, کتنی بدتمیزی ہے, کتنی بد اخلاقی ہے, نبی کے ساتھ دل میں کتنا بغض ہے. دیکھو آپ, نبی سے کتنی غداری ہے میرے بھائی. سسر جی آئے تو اٹھ کے کھڑا کر, کوئی بھی سسر جی آئے تو السلام علیکم چچا خیریت, کون بولتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ جلدی. وہ ایک بچہ اٹھایا مگر اس کی شادی ہوئی نہیں. سسر جی سے کون بیٹھ کے ملتے بھائی, عزت کرتے, ماموں ہے عزت کرتے, چچا ہے عزت کرتے, پھوپا ہے عزت کرتے, خالو ہے عزت کرتے, سسر ہے عزت کرتے. ارے یہ گناہگاروں کی عزت کے لیے تو جب کھڑنے تیار ہے تو سارے نبیوں کے سردار کے احترام میں کھڑنے کو کیا ٹینشن ہے میرے بھائی, کیا جھگڑے کی بات ہے اس کے اندر, کیا ٹینشن کی بات ہے. یہ سمجھا رہا ہوں میں, سمجھنا نہیں نے. انہوں بولے تو ان لوگا نہیں جی, یہ اپنے بچے بازو والا, تم لوگ اس کو کہیں کو دیکھ رہے بیچارے کو, یہ تو اپنے پٹھے ہی ہے. میرے بھائی کیا ٹینشن کی بات ہے. اب اس کے اندر آپ سرکار کو سلام پڑھنے کے لیے کھڑو, اس کے اندر حدیث کی کیا ضرورت ہے, اس کے اندر قرآن کی آیت کی کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو. آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے, آپ نبی کو نہیں چاہتے, ارے کلمہ پڑھ کے لائٹ لے لیتے ایسی, کیا ہے میرے بھائی. ارے سارے کائنات کا آقا میرے بھائی, جس کی اقتداء کے لیے انبیاء اکرام جو لاکھوں سال سے خبروں میں آرام فرما رہے تھے, وہ میرے آقا کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے اپنی خبروں سے اٹھ کے معراج کی رات بیت المقدس تشریف لائے. جن کے لیے انبیاء خبروں سے اٹھ کے آ جائیں, تو غلام مسجد میں اٹھ کے کھڑا ہوگا, تو کیا ٹینشن کی بات ہے رے بھائی اس کے اندر. کئی کو یہ جھگڑے, کئی کو یہ ٹینشن, کئی کو یہ عذاب پال رہے ہیں. یہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. پھپا کے ساتھ 2 گھنٹے ٹھہرا چورستے پہ, میں پکڑ کے پوچھا پھپا کے ساتھ ٹھہرنا حدیث میں آئے کیا. گٹر نکال کے ڈال دینا پڑتا اندر اس کو. 2 گھنٹے پھپا کے ساتھ, چچا کے ساتھ, ماموں کے ساتھ ٹھہرا, ٹینشن نہیں. نبی کے لیے 4 اشعار, یا نبی سلام علیکم, قرآن ہے. صحابہ کرے تھے کیا. ارے دیوانے, جن کے نورانی چہروں کو دن رات رسول اللہ سے نظر آتے تھے, وہ دنوں رات میرے آقا پہ درود سلام پڑھتے تھے, تو ان کے بارے میں پوچھا صحابہ پڑھے تھے کیا. صحابہ کا دور الگ ہے, ہمارا دور الگ ہے. ہم لوگ گناہگار, خطاکار, سیاکار, ہم نبی کو اپنی سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس لیے غلام کم سے کم اتنی تو کوشش کرتے ہیں کہ سرکار کو سلام کا نذرانہ تو پیش کر لیں, تاکہ غلاموں میں نام لکھا جائے. اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے, اس میں کیا گھنٹی بجا رہی ہیں, نہیں اس میں اٹھا کے لے رہی ہیں, کیا ٹینشن ہے بابو. کیا یہ پتانجلی کا آئٹم ہے کیا رے, تو ٹینشن کر رہا سو. سرکار پہ سلام پڑھ رہے ہیں, اس میں کیا جھگڑا میرے بھائی. سرکار کی میلاد, اس میں کیا جھگڑے کی بات ہے. آج یہ بچے پورے یہاں ٹھہرے ہوئے, یہ تو نقشبندی صاحب سے ملنے آئے, اس میں پٹھے پورے آج یہاں کھڑے ہوئے, بدعت. تو آج ہی دیکھ رہا ہے, روز آنا چبوترے پہ ایسی ٹھہرتے رہے. عجیب بات ہے. نہیں مولانا, آپ لوگ آج آپ جلسہ منائیں, گلی میں بیٹھے, آپ روزانہ گلی میں بیٹھتے ہم لوگ. نہیں, آج اسٹیج ڈالنے کے بیٹھے, ٹینشن اتنا ہی ہے. انہیں کیا سمجھ رہا آپ نے کو, اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی. اس میں قرآن کی کہا, حدیث میں کہا. ایک بات یاد رکھ لو مسلمانوں, 2 چیزیں ایسی ہے جس کے کرنے کے لیے قرآن حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. 2 چیزیں,
دو چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے کے لیے قرآن حدیث سے دلیل کی ضرورت، ایک غم منانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک خوشی منانے کے لیے دلیل کی ضرورت. سبحان اللہ بولا. واہ. اب نہیں تو بازو والا ایک نئی ویڈیو بناتا کل اور پھگٹ میں ویڈیو بنتی. میں ہمارے بچوں کو دیکھا ایک دن لوگ ایڈیٹنگ کرتے بیٹھے تو 6 دن لگے ایک کلپ بننے. میں بولا اماں پھر میرے کو روزانہ ان لوگ کلپوں پہ کلپاں بناتے جا رہے ہیں ڈالتے. ارے کتنی محنت کر رہے پٹھے میرے پیچھے. ارے بولا یہ بھی ایک پبلسٹی اسٹنٹ ہے، کرتے جا پٹھے کرتے جا. بولے ایک صاحب بولے مولانا اتنے کلپاں بنتے آپ جواب دیتے ہی نہیں. میں بولا ہولا ہے جواب دیا تو رک جاتا ہوں نے. بناؤ پٹھے، یہی تو پبلسٹی ہے. عاشقوں میں تو زندہ ہے، باغیوں میں بھی زندہ رہنا کمال کی بات ہے. یہ سب کو نہیں ملتا، یہ تو سرکار غوث پاک کا صدقہ ہے. یہ پٹھے تو بناتے رہے، تو پیدا ہوا اپنے واسطے، بنا 6 بنا روزانہ، ٹینشن مت لے. آج کی بھی بنا، تو بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، میرے کو معلوم. تم لوگ نہیں پہچانتے پٹھے کو، میں پہچانتا ہوں. بیٹھے ہوا ہے، میں آتے وقت دیکھ لیا اس کو. سبحان اللہ. یہ بھی بنائیں گا تو. سبحان اللہ. تو سنو دوستو، 2 چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت، ایک غم کے لیے، دوسرا خوشی کے لیے. ایک محترم آئے، ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا. 3 دن رو بولے، 3 دن روئے بیچارے غم میں. پھر اس کے بعد رونا آیا تو 5 دن تک بھی روئے. 58 سال ساتھ میں گزارے. ابھی نے بول نہیں 3 دن کے بعد نہیں رونا. ارے کیسا نہیں روتی، روتی رہے بڑے بھائی، ٹھہر ذرا، تھوڑا سنبھلنے دے. اللہ اور اس کا رسول 4 مہینے 10 دن کا ٹائم دے رہا، تو 3 دن میں کئی کو نڑلی مطلع اس کی. ٹھہر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویری گڈ. پیارے بزرگوں اور دوستو، اب ہوا کیا، 1 مہینے تک بیچاری روتے رہی، 40 دن تک بیچاری روتے رہی. اس کے بعد خاموش ہو گئی، نارمل لائف گزارنے لگی. مگر چلتے 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 ایک زندگی کا ایک موڑ ایسا آیا، 6 مہینے کے بعد پھر ہسبینڈ کی یاد آئی. شوہر کی یاد 6 مہینے کے بعد پھر آئی تو بیچاری پھر رونا شروع کری. تو بازو ان کا بھائی آیا، یعنی کہ مرحوم کا سالہ، بیوہ صاحبہ کا بھائی آ کے بیٹا، بہن کیوں رو رہی ہو؟ بولے بھائی جان بہت یاد آ رہے جی. بھائی جان یاد آ رہے تو رو رہی ہو؟ بہن یہ غم کرنا قرآن حدیث میں نہیں ہے، یہ رونا دھونا بند کرو، قرآن حدیث کے خلاف ہے. ایسا ہماری شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد کیسا یاد کرے تم؟ کھینچ کے ایک دی. میرا شوہر مرا، میرے کو غم ہے، کیا کیا چھوڑ کے گیا وہ میرے کو معلوم ہے، کیسی کیسی محبت تھی میرے کو معلوم. تو آ کے یہاں دیوانے باتیں کر، نکال یہاں سے. جس کا بیٹا گزر گیا اس باپ سے پوچھو کیا غم ہوتا ہے. نہیں سالے صاحب کو کیا احساس رہیں گا جن کا بہو نہیں مر گیا. انہوں تو بول بہو نہیں چلے گا، اچھا ہے بہو کی جگہ اپنی ہے بول رہا نے. جس کا بیٹا مارا اس باپ سے پوچھو، جس کا باپ مارا اس بیٹے سے پوچھو محبت کیا چیز ہوتی ہے، غم کیا چیز ہوتا ہے. جب یاد آتی ہے تو 2-4 آنسو نکل ہی جاتے ہیں. اور ان آنسوؤں کے نکلنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کبھی منع نہیں کیا. یہ ایک درد ہے، یہ کیفیت ہے، یہ غم ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اب اسی طرح سنو، ایک خوشی ہوتی ہے، آپ دوستوں کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ مست بات چیت کر رہے ہیں، فل موڈ میں ہیں. ادھر سے آپ کا چھوٹا بیٹا بھاگتے آیا، بولے میں چھگو کھوان، گود میں اٹھا، ایسا اوپر اچھولے. دوستوں نا جب سے ہمارے ساتھ ٹھہرے ہوا ایسا کرا ہی نہیں. یہ ایسا گئی کو، ارے میری جان ہے رے، یہ میرے دل کا ٹکڑا، میرے جگر کا پارا. او ویری گڈ، محبت. اب انہیں اچھول کے یوں کرے تو انہیں پوچھا قرآن میں کہا ہے. انہیں بولا تیرے مار کے منہ پھوڑ دیتا ہوں، بہت خطرناک ہے تو، بہت خطرناک ہے تو. اپنی چیز کو دیکھ کر محبت ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت. وہاں اگر شوہر کی محبت میں اگر بیوی روئی تو اللہ عذاب نہیں بھیجیں گا. اور یہاں بیٹا بھاگتے ہوئے آیا، باپ اٹھا کے 2-4 کس کر لیا، محبت کر لیا، سینے سے لگا لیا، کندھے پہ بٹھا لیا، تو اللہ کوئی عذاب کے پہاڑ، بلکہ اللہ تو خوش ہی ہوں گا کہ میرا بندہ دیکھو اپنی اولاد سے کتنی محبت کر رہا ہے، اپنی اولاد سے. بلکہ رسول اللہ فرمائے اپنی اولاد کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے.
یہ تو ثواب کا کام ہے میرے بھائی. خوشی کے لیے آپ کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ارے سنو میرے بھائی, وہ جو چھگو آیا تھا کون تھا وہ؟ نہیں اپنا ہی تھا جی. بازو والا خوش کہاں تھا جی؟ تم الگ ٹینشن میں رہے. گھر میں رہا تو خوش ہوں گا نا. نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ ہاں ویری گڈ. پیارے بزرگ اور دوستو, اب دیکھو خوش ہوا. کون تھا وہ؟ سولے باپ کا سولا بیٹا تھا وہ. سولے بیٹے کو دیکھ کے بابا جان خوش ہو رہے ہیں. میرا بیٹا. ارے بھائی کیا رے بھائی اتنا اسکول ہے کہ اتنا خوش ہو رہا؟ تو بولے میاں کوے کا بچہ پیارا ہے. بولے پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو. ارے گناہگار باپ کے پاس گناہگار بیٹا ہے, سولے رنگ کا بیٹا ہے, تو باپ کی خوشی کی انتہا نہیں. ہر رنگ میں باپ اپنے بیٹے سے محبت کرنے تیار ہے. جبکہ اس بیٹے میں خطا ہے, لغزش ہے, اس بیٹے سے گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے. ویسے بیٹے سے باپ پیار کرے تو اب قرآن حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں, بلکہ باپ کی یہ محبت, باپ کا یہ پیار, باپ کا یہ انداز قرآن و حدیث کے مطابق جائز ہے, اللہ رسول کو پسند ہے. تو پھر سوچو 12 ربیع الاول کو حضرت آمینہ کے گھر جو پیدا ہوا ہے, خدا کی قسم وہ صرف حضرت آمینہ کا بیٹا بن کر نہیں, وہ صرف حضرت عبداللہ کا بیٹا بن کر نہیں, وہ صرف حضرت عبد المطلب کا پوترا بن کر نہیں, وہ صرف حضرت ابو طالب کا بھتیجا بن کر نہیں. ارے 12 ربیع الاول کو حضرت آمینہ کے گھر پیدا ہونے والا صبح قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کا ایمان بن کر پیدا ہوا ہے. اللہ وہ ہمارا ایمان پیدا ہوا ہے. ہمارا ایمان پیدا ہو اور ہم لوگ نہیں جشن نہیں منانا تو گھنٹی بجاؤ. آج خدا کی قسم ہم بت پرستی سے بچے ہوئے. یہ میرے آقا کی نالین کا صدقہ ہے, یہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے. حضور نہیں آتے تو ہم گھنٹی بجاتے تھے. آج ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ اکبر, اور بازو والے کو اللہ اللہ ایسا نکالتا حلق سے ابا جیسا اس کچھ اللہ تعالیٰ اللہ بولنے کی توفیق دی ایسا نکالتا. سن نادان, تو جو اللہ اللہ کر رہا ہے, تو اپنے آپ کو جو کہہ رہا میں توحید پرست, تو توحید پرست نیا نکالے پٹھے مارکیٹ میں, توحید پرست. ارے تو جو توحید پرستی کا نعرہ لگا رہا ہے, کان کھول کے سن لے, اگر میرے مصطفیٰ کی آمد نہیں ہوتی تو تجھے توحید بھی نصیب نہیں ہوتی تھی. یہ میرے نبی کا صدقہ ہے, تو اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے. یہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے, تو وحدہ لا شریک کا ترانہ گا رہا ہے. یہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے, تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترانہ گنگنا رہا ہے. یہ میرے آقا کی آمد کا صدقہ ہے, تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد کی تو یہ جو صدائے بلند کر رہا ہے, خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے. آج دنیا کعبے کو کعبہ مانتی ہے, کسی کے باپ سے سن کر نہیں, وہ میرے مصطفیٰ سے سن کے مانتی ہے. قرآن کو قرآن میرے نبی نے بتایا ہے, ہر ایک حجر اسود کی عزت میرے نبی نے بتائی ہے, مسجد کا مقام میرے نبی نے دیا ہے, قرآن کو عزت میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ہے, اللہ کی وحدانیت کا تعارف میرے نبی نے کرایا ہے, نماز مسلمانوں کو میرے نبی نے دلایا ہے, روزہ میرے نبی نے رکھ کے بتایا ہے, طواف میرے نبی نے کر کے بتایا ہے, حج میرے نبی نے ادا کر کے بتایا ہے. نبی ہے تو خدا کی قسم سب ہے, اگر نبی نہیں ہے تو ہمارا وجود ایمان بھی مکمل نہیں ہے. جو نبی کو نہیں مانتا کان کھول کے سن لے, تیرا نام عبداللہ ہوں گا, عبد الجلیل ہوں گا, تو رمیش ہے, رمیش. کیا ہے بھائی بولو؟ ہاں, جو میرے نبی کو نہیں مانتا وہ زور سے بولو, میرے نبی کو نہیں ماننے والا
نیا ٹائٹل لے لو آج. کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کو بتاؤں قرآن کے حوالے سے ایک بات سمجھاتا ہوں. سنو سنو, موڈ میں تو ہے نا؟ تم نکو سناؤ بولے تو بھی میں سناتا ہوں. میں چپ چپ پوچھا دیکھنے کے لیے. اتنے پٹھے تو جمعے کو نہیں ملتے. یہ تو اپنے مخدر میں غوث پاک کے صدقے میں لکھے ہوئے. سبحان اللہ. سنو دوستو, غور سے سنو. قرآن کے حوالے سے ایک بات سمجھا رہا ہوں, سن لو کان کھول کے. جو یہ میری بات سمجھ گیا پوری زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا, ہاں بازو والا نہیں ہو سکتا. بہت ایکٹیو پٹھے کھڑے ہوئے جی آپ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. غور سے سنو میرے بھائی. تھوڑی دیر یارو, کونسلر صاحب کو آگے لے کے آؤ. ایک بار درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. حضور شان دکن, حضور شان دکن, خطیب اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوث, نعرے خواجہ, خطیب اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, السلام علیکم. خیریت, اچھے ہیں آپ؟ ادھر حسینی بھائی کو بازو بیٹھاؤ. ہاں, ایک کلپ چلی ہماری بہت دھوم دھڑاکے سے, اس میں بھی حسینی بھائی بیٹھے ہوئے. میں وہ ہالینڈ گیا تھا تو وہاں سنا رہے, بولے مولانا صاحب ہاں, دیکھا حسینی بھائی بازو ہے. پھر ایک کلپ بنا پٹھے. سنو میرے بھائی, میں بازو والوں کو بولا تم نہ ٹینشن مت لو, ان لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے. سنو غور سے, سنو میرے پیارے بزرگ اور دوستو, قربان جاؤ. قرآن کی آیت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اگر آپ سمجھ گئے زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا, مگر بازو والے نہیں ہو سکتے آپ. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے دربار میں بیٹھنے والے منافقین کے عقیدے کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. منافقوں کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور کے دربار میں بیٹھتے تھے, حضور کے, اور آج بھی لال رومال وائٹ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بیٹھے بیٹھ کے بولتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے. کس پر؟ زور سے بولو. اور بولتے تھے ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے. اچھی بات بول رہے, غلط بول رہے؟ اچھی بات ہے, اللہ پر ایمان لائے, ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. قیامت کے دن پر ایمان لائے, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, شاباش. اور کہتے تھے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, اور اپنے آپ کو وہ ایمان والا کہتے ہیں. کہتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور ہم ایمان والے ہیں, یخادعون اللہ. اللہ کہہ رہا ہے حبیب وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. قیامت کے دن پر ایمان لائے بول رہے ہیں, اللہ پر ایمان لائے بول رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب یہ ایمان والے نہیں, یہ تو دھوکے باز ہیں, دھوکے باز. میں بولا تو ٹینشن, نقشبندی صاحب جہاں گئے وہاں کڑک تقریریں کرتے. قرآن پڑھ, یہ سب سے زیادہ کڑک ہے نبی کے گستاخوں کے معاملے میں. نبی کے گستاخوں کے معاملے میں دیکھو, اللہ کہہ رہا ہے یخادعون اللہ, یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم
یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے یہ کتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں، کتنی بڑی دھوکے بازی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے ایمانداری سے پوچھ رہا ہوں، مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ ان کو جو بات کہہ رہا ہے، یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے۔ یہ جو معاملہ ہے کیا ہے سمجھاتا ہوں، پہلے یہ مسئلہ بولو۔ ان لوگ جو بول رہے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، بات صحیح تھی غلط تھی؟ صحیح بات تھی۔ اچھی تھی بری تھی؟ اچھی بات تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہم قیامت کے دن پر ایمان لائے، اچھی بات ہے غلط بات ہے؟ اچھی بات ہے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر پیارے بزرگوں اور دوستوں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے، بازو والے ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم ایمان والے، پورے 72 مارکیٹ کے اندر وہ رہے ہم ایمان والے۔ پیارے دوستوں، ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا آخر یہ لوگ اللہ پر ایمان لا رہے، قیامت کے دن پر ایمان لا رہے، پھر ان کو دھوکے باز کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایمان کے معاملے میں یہ دھوکہ دینا کیسے چاہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ یہ فریب کیسے کر رہے ہیں؟ تو کہا بابا سنو، کیا ان لوگوں نے خدا کو دیکھا تھا؟ زور سے بولو، کیا انہوں نے خدا کو دیکھا؟ جو نبی کے دربار میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، کیا انہوں نے خدا کو دیکھا؟ نہیں۔ کیا انہوں نے کہا کہ ہم آخرت پر ایمان لائے، تو کیا انہوں نے آخرت کو دیکھا؟ نہ وہ قیامت کو دیکھے، نہ وہ میزان کو دیکھے، نہ وہ پل صراط کو دیکھے، نہ وہ بزم محشر کو دیکھے، نہ وہ اعمال کو تولا جانا دیکھے، نہ وہ پل صراط کو دیکھے، نہ وہ جنت کو دیکھے، نہ وہ دوزخ کو دیکھے، نہ وہ انبیاء کے شفاعت کرانے کو دیکھے، مگر سارے معاملات کو نہیں دیکھ کر قیامت پر ایمان لانے تیار ہیں، جبکہ قیامت کا تعارف کرائے کون؟ نبی۔ حضور تعارف کرائے، حضور کا تعارف سن کے قیامت کو مان رہے ہیں، پل صراط کو مان رہے ہیں۔ اب کیا یہ بھی دیکھ لو، پورے 73 میں پل صراط پہ جھگڑا کس کا نے بھی نہیں ہے، سب جانے وہ چلنا ہی چلنا ہے، کٹ کے گر جائیں گے۔ ہاں اتنا عقیدہ ہے، رو رہا پل صراط کو یاد کر کے، خالی سنا میرے نبی سے تو اتنا عقیدہ بیٹھ گیا، جبکہ ابھی پل صراط کو کسی نے دیکھا نہیں، نبی نے کیا ہونے والا ہے بتا دیا۔ میرے نبی کے بتانے پر اتنا عقیدہ ہے تو بتانے والے نبی پہ کتنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب سنو، انہوں نے پل صراط کو نہیں دیکھا مگر پل صراط پر عقیدہ ہے، انہوں نے میزان کو نہیں دیکھا مگر میزان پہ ایمان لا رہے ہیں، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا مگر جنت پر ایمان لائے ہیں، انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا مگر دوزخ پر ایمان لائے، انہوں نے خدا کو نہیں دیکھا مگر خدا پر ایمان لایا۔ مگر ظالم اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اے پیارے مصطفیٰ، ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان لائیں گے، قیامت پہ ایمان لا رہے ہیں، مگر نبی پر ایمان۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، حبیب جو تجھے نہیں مانتا وہ مجھے ماننا بھی نہیں ماننا دونوں برابر ہے۔ حبیب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ مومن تو وہی ہوگا جو تجھے مان کے مجھے مانتا ہوگا، جو تیری بات سن کے مجھ تک آتا ہوگا، جو تیرا دامن تھام کر میری جنت میں جاتا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ ایمان والا تو وہی ہے، مگر میرے حبیب جو صرف مجھے مانے اور تجھے نہ مانے، میری نظر میں وہ دھوکے باز ہے۔ کیا ہے ذرا بولو؟ اب ذرا سوچو، حضور کو چھوڑ کے حضور کے زمانے میں حضور کو دیکھنے والے قرآن اترتا ہوا دیکھ کر کعبے کے طواف کر کے نبی کے زمانے میں نبی کے ساتھ رہ کر مومن نہیں ہو سکے، حضور کو چھوڑ کر، حضور کو نہیں مان کر وہ ایمان والے نہیں ہو سکے۔ انہیں 14ویں صدی میں پیدا ہو کے انہیں حضور کو نہیں مانا تو انہیں ایمان والا ہو جاتا۔ زور سے بولو بھائی، اور ذرا زور سے بولو۔ ایک صاحب پوچھے مولانا آپ رسول اللہ کو مانتے ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میں بولا دیکھا نہیں، 12ویں میں کھیر پوریاں کھلایا میں۔ یہ میرے آقا سے محبت ہے، میں میرے نبی کو مانتا ہوں بول کے میرے گھر میں فاتحہ کرا، میں میرے نبی کو مانتا ہوں بول کے میرے گھر میں فاتحہ کرا، میں میرے نبی کو مانتا ہوں بول کے میرے نبی پہ میں سلام پڑھا۔
یہ ثبوت ہے میرے سلام پڑھنا، میرا فاتحہ دینا میرے نبی کو ماننے کا ثبوت ہے، دلیل ہے، یہ دلیل. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ گئے؟ پیارے بزرگ اور دوستو غور کریے گا، غور کریے گا میرے بھائی. میں میرے نبی کا میلاد مناتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں میرے نبی کو مانتا ہوں. میں مسجد نبوی جا کر میرے آقا کی زیارت کرتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں میرے نبی کو مانتا ہوں. میں جالیہ مبارکہ کی طرف رخ کر کے ٹھہرتا ہوں، کیوں؟ میں میرے نبی کو مانتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہوں، کیوں؟ میں میرے نبی کو مانتا ہوں. میں جلسوں میں بیٹھتا ہوں تو نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں میرے نبی کو جو جس کو مانتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کا ذکر کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کا چرچا کرتا ہے. اسی لیے ہم محفل نعت سجاتے ہیں، اسی لیے ہم محفل سماع سجاتے ہیں، اسی لیے ہم محفل قصیدہ بردہ سجاتے ہیں، اسی لیے ہم محفل ذکر رسول کرتے ہیں، کیونکہ ہم نبی کو ذرا زور سے بولے مانتے. ایک صاحب بڑے گمت کے تھے، انہوں نے بولے مولانا اگر نبی کو مانتے تو نماز پڑھو. ایسا لاتا نماز کو بیچ میں، بیچارہ بھولا بھالا مسلمان ڈر جاتا. اب نہیں بولے تو کہاں کافر ہو جاتے کہ بھائی. ارے دیوانے ذرا اتنا سن مسئلہ. یہ جو نماز ہے نا، یہ نبی کے لیے نہیں پڑھتے. نماز نبی کے لیے. کون سا مسلمان ہے جی پوری دنیا میں، ذرا میرے کو بتاؤ، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی رسول اللہ کے واسطے. رسول اللہ کے واسطے پڑھتے. عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے. نماز کس کے لیے؟ اسی لیے نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز فجر کی اللہ کے لیے. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے. آپ نیت نہیں کر سکتے آج کا روزہ رسول اللہ کے لیے، نہیں کر سکتے آپ. روزہ عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے، یہ رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. حج رسول اللہ کی نیت سے نہیں کر سکتے آپ، رسول اللہ کے لیے نہیں کر سکتے ہیں آپ رسول اللہ کے لیے حج نہیں کر سکتے آپ. یہ خدا کی عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے کرنا پڑے گا آپ کو. زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں اللہ کے لیے. ارے جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے خدا سے محبت کرنے کا ثبوت ہے. روزہ خدا کی محبت کا ثبوت، حج خدا کی محبت کا ثبوت، اور فاتحہ مصطفیٰ سے محبت کا ثبوت ہے. سلام نبی سے محبت کا ثبوت ہے. یہ جشن میلاد نبی سے محبت کا ثبوت ہے. وہ کھانے پکا کے کھلانا یہ نبی سے محبت کا. اسی لیے آپ فاتحہ دے کے کیا کرتے ہیں؟ الفاتحہ الی حضرت النبی، الفاتحہ الی اللہ. فاتحہ کا ثواب اللہ تو لے لے. اللہ بولا یہ بجلی بندے تو لے لے. اللہ ثواب سے پاک ہے. اللہ کو ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ثواب لینے سے پاک ہے. اللہ ثواب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی کے ثواب کا محتاج نہیں ہے میرے پیارے بزرگ اور دوستو. اسی لیے کوئی بندہ اللہ کو ثواب نہیں دے سکتا. آپ نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ نماز تیرے لیے. اللہ کہتا ہے ثواب بندے تیرے لیے. نماز اللہ کے لیے، ثواب بندے کے لیے. بندے کو خود کو ثواب ملتا ہے. مگر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ ایصال ثواب ہے. ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ گناہگاروں کی طرف سے ہے. یہ مصری گنج کے غلام آقا آپ کی بارگاہ میں یہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، آقا قبول کر لیجئے. یا رسول اللہ یہ فاتحہ کا ثواب غلاموں کی طرف سے ہے، قبول کر لیجئے. اب بازو والا بڑا ڈینجر ہے، اس کی کھوپڑی ڈبل ہے. بولا اللہ تو محتاج نہیں ہے، رسول اللہ تمہارے ثواب کے محتاج ہے کیا؟ شنو سنو، خدا کی قسم حضور ہمارے ثواب کے محتاج نہیں ہے. جب حضور محتاج نہیں ہے تو پھر حضور کو ثواب کیوں بھیجتے ہو؟ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آقا
ہم آپ کے غلام آپ کے دربار میں یہ فاتحہ کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور حضور اس کا بدلہ کیسے دیں گے یہ بھی سن لو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر میزان پر میں میری امت سے ملوں گا، میرا امتی بڑا پریشان ہوگا، نیکیوں کا پلڑا کمزور ہو رہا ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا، اس کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ جائے گی، میں اپنے جیب میں ہاتھ ڈالوں گا اور اپنے پاس سے ایک کاغذ نکالوں گا، نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دوں گا اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کاغذ کس بات کا ہوگا؟ حضور فرماتے وہ کچھ اور نہیں، اس پر وہ درود لکھا ہوگا جو میرا غلام مجھ پہ زندگی میں پڑھتا ہوگا۔ ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھی اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ بروز محشر ہمارا بھلا ہو جائے، ہمارے لیے خیر کا سامان جمع ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سرکار سے محبت کرنے میں کیا ٹینشن ہے یارو؟ اب نہیں سمجھتے نا، بیگم سے محبت کرنے میں ٹینشن نہیں ہے تو سرکار سے محبت کرنے میں کیا ٹینشن ہے میرے بھائی؟ ہمارے آقا ہماری جان ہے، ہماری جان ہے۔ ارے ہماری کیا جان، ہماری جان ایمان، اور ہمارے ایمان کی جان حضور ہے میرے بھائی۔ انسان ہی کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ۔ حضور ہماری جان ہے میرے بھائی، ہمارے ایمان کی جان ہے حضور۔ حضور نہیں ہے تو ہم کیا ہے میرے بھائی؟ ایک موٹی مثال دیتا ہوں، پوری بات سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو اسی لیے آپ کو ہم کو ضروری ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے ڈائریکٹ نہیں جانا، وہ منافقاں گئے جیسا۔ اسی لیے اللہ کیا بولا ان کو؟ دھوکے باز ہے حبیب، یہ تم کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، اگر یہ تمہارا دامن پکڑ کے آتے حبیب، میں انہیں صرف مومن نہیں بناتا، انہیں ابو بکر ہونے کے بعد صدیق بھی بنا دیتا، ان کو فاروق بھی بنا دیتا، ان کو غنی بھی بنا دیتا، ان کو حیدر کرار بنا دیتا۔ حبیب جو تمہارا دامن پکڑ کے آئے میں اسے غوث اعظم بنا دیتا ہوں، اسے غریب نواز بنا دیتا ہوں، اسے بندہ نواز بنا دیتا ہوں۔ حبیب جو تیرا دامن پکڑ کے آئے میں اسے انوار اللہ فاروقی بنا دیتا ہوں اور اسے محدث دکن بنا دیتا ہوں۔ میرے محبوب جو تیرا دامن پکڑ کے آئے میں اسے مومن ایمان والا بنا دیتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ہی نہیں دیکھا، انہوں تو صرف تم کو دیکھا ہے حبیب، یہ تم کو نہیں مان رہے، مجھے ماننے تیار ہے جبکہ مجھے دیکھے ہی نہیں۔ کہا رب نے اس آیت کے ذریعے سے دنیا کو پیغام دے دیا، اگر تم وحدہ لا شریک کو ماننا چاہتے ہو، اللہ کو ماننا چاہتے ہو، تو پہلے اللہ کے محبوب کو مان لو، اور جو میرے محبوب کو مان کر آئے گا میں اس کی وحدانیت کو قبول کروں گا۔ رسالت کا دامن تھام کے آؤ تو وحدانیت مکمل ہے، اگر رسالت کا دامن چھوڑ کر خدا تک آؤ گے، لاکھ حج کر لو، لاکھ مسجد نبوی میں نوکریاں کر لو، لاکھ لال رومال پہن لو، پیلے پیجامے پہن لو، تمہارا ایمان قبول ہونے والا۔ ایک صاحب بولے مولانا نے مدینے میں بیٹھتا نا، مدینے میں بیٹھے تو نہیں بولنا برا، بولا حولا ہو گیا۔ جو نبی کا نہیں، مسجد نبوی میں نہیں، حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے کو اللہ قبول نہیں کر رہا۔ انہیں تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، وہ تو مجلس رسول میں، دور رسول، زمانے رسول، میرے آقا کی آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اس کو کہہ رہا ہے یہ دھوکے باز ہے میرے حبیب جو آپ کو نہیں مانتا ہے۔ انہیں مسجد نبوی میں جبے پہ لے کے بیٹھ گیا تو کیا نہیں ہو جاتا؟ مسجد نبوی میں نہیں جی، تم کعبے کے اندر بھی بیٹھو، نبی کو نہیں مانے تو خدا کی قسم تمہارا ایمان مکمل نہیں، ایمان ہی نہیں۔ ہمارے ایمان کا دار و مدار ذات مصطفیٰ ہے میرے بھائی۔ بس اب ایک بات سناتا ہوں، سنو ذرا غور سے، بڑی مزے کی بات ہے۔ اپنے مصری گنج میں ایک رمیش بابو ہے، اب کون ہے نہ کو پوچھو، مثال ہے۔ رمیش بابو کو یہ جلسہ دیکھ کے بہت دلچسپی پیدا، بولے کیا گیدرنگ ہے مسلمانوں کی بھی، ارے باپ رے باپ،
اتنے مسلمان نبی کی محبت میں تڑپ رہے ہیں, مست ہے, خوش ہے. بولے یہ نبی کو تو اپن بھی ماننا چاہیے. تو انہوں کیا کرے معلوم, مسلمان ہونے کی نیت کر لیے. مثال ہے بھائی, مثال سمجھانے کے لیے, اور مثال دے کے سمجھانا اللہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ ہو کر قرآن پاک میں مثال بیان کرتا ہے. بہرحال سنو دوستو, تو رمیش بابو کل کلمہ پڑھنے کی نیت سے مولانا صاحب کے پاس تشریف لائے. مولانا صاحب بولے دیکھو بابو, کلمہ پڑھنا چاہتے ہو, مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ بولے جی ہاں مولانا صاحب مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بولے میاں یہاں ہے سوچ نہیں سنبھل رہے ہیں, تم کہیں کو بیچ میں ان کچھ سنبھالے تک ٹینشن ہے. میں مدینہ شریف میں تھا, وہاں بیٹھ کے جو ہے میں اسد الدین اویسی صاحب کے جو اسپیچز چل رہے تھے مہاراشٹرا کی زمین پر, وہ دیکھ کے میں تو یقین کر لیا تھا آپ کے 10 MLA تو پکے ہے. بلا میں اتنا اوور کانفیڈنس ہوگا. میں بولا اپن بھی ایک کلپ بنا دینا تاکہ اپنے بھائیوں کو ایک میسج ملتا, ایک ہمت ملتی, اور 10 MLA آئے تو اپنی بھی دوستی پکی ہو جاتی. بولا میں ایک ڈالے, وہ ماشاءاللہ 5 لاکھ ویوز 4 دن کے اندر ہو گئے. ہاں, مگر جب ریزلٹ آیا تو اتنا نروس ہوا. بولا کیا مصیبت ہے رے اللہ, یہ جلسہ سننے کو اتنے لوگ آتے, ووٹ ڈالنے کو کوئی بھی نہیں آتے. یہ ٹینشن ہے مسلمانوں سے. اور ہمارے مسلمان بھائیاں کیسے ہیں معلوم ہے, پورا یقین پکا ارادہ کر لیتے, کل تو میں مجلس کچھ ووٹ ڈالوں گا. رات میں 2000 روپے دیتے کہ چینج کر لیتے, اب تو نہیں ڈالوں گا. بولے آپ نہیں, ہم لوگ بہت بھو جا رہے بھائی. ہمارے اندر کی ایک جہتی, ہمارے اندر کا اتحاد, ہمارے اندر کی جو ہے ایک یونٹی جو ہے نا, وہ ختم ہو جاتی ہے. ایک صاحب مولانا وہ انہوں ملے ہوئے کہتے نا تو بھی مل لے جا کے, ٹینشن کہیں کو رہے بھائی, ملنا رہے بھائی, تو خالی بات نہیں کرتا کچھ بھی نہیں. مل لے تو وہ بھی نہیں کر سکتا, تو خالی بھامٹے باتاں, بیکار باتاں, چبوترا گیدرنگ, ٹی پوائنٹ. یہی ہے ہماری قوم کے اندر. یہ چیزوں سے ہماری قوم پوری بیکار, 3rd کلاس درجے میں. خدا کی قسم, اگر پورے ہندوستان کے مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے نا, وزیر اعظم اپنا رہتا, تم ٹینشن نہ کولو, اپنا رہتا وزیر اعظم. آج یہ 25 سیٹاں لائے تو چیف منسٹر بن جا رہے نا جی. اپن ایک 50 MLA لائے, 50 MP لا لیے تو آپ نیچے سمجھو پرائم منسٹر, ٹینشن نہ کولو. تو بشرطے کہ پہلے ہم لوگ ایک ہونا, ہمارے اندر اتحاد پیدا ہونا, ہم ایک اپنے آدمی کو لیڈر مان کے چلنا, ایک کو بڑا مان کے چلنا. سب کے ٹانگا, نقشبندی صاحب ان کی ٹانگ کھینچو, وہ مفتی صاحب ان کی ٹانگ کھینچو, وہ حضرت قبلہ ان کی ٹانگ کھینچو, وہ لیڈر صاحب ان کی. ارے کس سب کے ٹانگا کھینچتا کیسا ہوئیں گا میرے بھائی ہماری قوم کا؟ کب ہماری قوم آگے جائیں گی, کب ترقی کریں گے, کب ہم لوگ نیک بنیں گے, کب ہم لوگ ایک ذہن ہوں گے, کب ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے؟ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آج پوری قوم برباد ہو رہی ہے. اللہ کا واسطہ مسلمانوں, اپنی یہ بیکار سوچ کو نکال دو, نکال کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ. تو مولانا صاحب بولے ہے سوچ نہیں سنبھل رہے بڑے بھائی, کوئی ادھر چلے جا رہا, کوئی ادھر چل جا رہا, 200 روپے میں بک جا رہا, کوئی 500 روپے میں بک جا رہا, کوئی 1000 روپے میں بک جا رہا. ہے سوچ نہیں سنبھل رہے, اب تو کہیں کو رہے بڑے, نہیں مولانا صاحب میں کو اسلام قبول کرنا ہی کرنا ہے. بہرحال رمیش بابو کو مولانا صاحب بولے جاؤ میاں اس کو اچھا نلا دھلا کے بہترین کپڑے پہنا کے لے گا, کلمہ پڑھیں گے. بولے اس کو لاڑ بازار سے 150 روپے کا ڈریس لے کے پہنائے, اس کو پہنا کے لا کے مولانا صاحب کے سامنے بٹھائے. مولانا صاحب کلمہ پڑھائے. بولے بابو پڑھو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پھر اس کے بعد بولے پڑھو, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ابھی نہیں پڑھو بولتے ہیں مولانا, وہ لا الہ الا اللہ میں اللہ پڑھ لیا, یہ محمد کون؟ رمیش بابو کی ہوشیاری دیکھو, محمد کون؟ بولے میاں یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں. مولانا انہوں بندے ہیں نہیں جی, اب مولانا میں بندے کو نہیں صرف اللہ کو مانتا ہوں. بولا
میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں. 56 بندے تھے, بندوں کو چھوڑ کے یہاں خدا ہے بول کے یہاں آیا. یہاں آئے بعد بھی تم بول رہے ہیں بندہ, میں بندے کو نہیں مانتا. مولانا بولے تو یہاں نہیں چل سکتا, جہاں تھا وہیں اچھا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انہیں بولا مولانا میں اللہ کو مان رہا ہوں نا, میں نماز پڑھنے تیار ہوں, روزہ رکھنے تیار ہوں, زکات دینے تیار ہوں, حج کرنے تیار ہوں. مولانا میں اللہ کو ماننے تیار ہوں, کعبے کا طواف کروں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا. مولانا بولے تو 56 کامہ بعد میں کرتا ہوں گا, کرتے وقت تو کرا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ تو اس پیارے محمد کو نہیں مان لیتا. اب بتاؤ میرے بھائی, کلمے میں حضور کو یہ جو مقام دیے یہ کون دیے؟ میں دیا. یہ جامع نظامیہ والے دیے. یہ مقام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی آل میں پیدا ہونے والے سید زادے دیے. یہ مقام حضور کو غوث اعظم غریب نواز دیے. سو ہے اجی حضور کی یہ شان, یہ عظمت, یہ رتبہ, یہ درجہ, یہ مقام ان کے پیدا کرنے والے رب نے دیا ہے. حضور کو اللہ کو مان رہا, حضور کو نہیں مان رہا, مسلمان نہیں ہو سکتا. حضور ہی سب کچھ ہے. یہ بازو والا سمجھ رہا ہی نہیں. حضور ہی سب کچھ ہے میرے بھائی, خدا کی قسم حضور ہی سب کچھ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو وہ عزت عطا فرمائی ہے. بس حضور صرف 3 نہیں ہے, 3 چیز نہیں ہے حضور. پہلا, حضور خدا نہیں ہے. حضور کیا نہیں ہے بولو, زور سے بولو. حضور خدا نہیں ہے, اور حضور خدا کے جیسے نہیں ہے, اور حضور خدا کے برابر نہیں ہے. یہ 3 چیزیں میرے نبی میں نہیں ہے. خدا کی قسم میرا نبی خدا نہیں ہے, میرا نبی خدا کے برابر نہیں ہے, میرا نبی خدا کے جیسا. مگر خدا کی قسم اس کے بعد ساری عظمتیں, ساری عزتیں, سارے مرتبے کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ میرا نبی, آپ کا نبی ہے. حضور ساری عزتوں کے حقدار ہے, ساری شان مرتبے کے حقدار ہے. ان کے رب نے ان کو یہ مقام دیا ہے. ارے میرے بھائی, اب رمیش بابو میں نہیں پڑھتا. مولانا بولے جا بھائی, نہیں پڑھتا تو جا, چل یہاں سے نکل, تو مسلمان نہیں ہو سکتا. بولے مولانا سب مان رہا ہوں, نہیں ہو سکتا. بولے مولانا کلمہ پڑھ رہا ہوں نا, لا الہ الا اللہ پڑھانا. مولانا بولے 6 مہینے بھی پڑھا تو مسلمان نہیں ہوتا. 6 مہینے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تو, زور سے بولو, 6 مہینے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا تو مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کو جیسے دل سے مان رہا ہے, محمد الرسول اللہ کو بھی ویسے ہی دل سے ماننا پڑے گا, تب جا کے مسلمان ہوگا. حضور کو یہ مقام ان کے رب نے دیا ہے میرے بھائی. اللہ ہو کر اپنے نبی کو اتنی عزت دے دے, اور انہیں غلام ہو کے مان لیا تو اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے میرے بھائی؟ آپ یا رسول اللہ بولے تو کیا ٹینشن ہے رے بڑے بھائی اس کے اندر؟ آپ یا نبی سلام علیکہ بولے تو اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے میرے بھائی؟ آپ اگر نبی کو دافع البلا کہتے ہیں تو اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو, حضور پاک علیہ السلام کو ان کے رب نے یہ مقام دیا ہے. پوری کائنات کے مسلمانوں کو چیلنج ہے, جن کو فاتحہ سے ٹینشن ہے, جن کو سلام سے ٹینشن ہے, جن کو میلاد سے ٹینشن ہے, جن کو نبی پر درود پڑھنے سے, نعت شریف پڑھنے سے ٹینشن ہے, قصیدہ بردہ پڑھنے سے ٹینشن ہے, انگوٹھا چومنے سے ٹینشن ہے, ان سے میرا ایک چیلنج ہے, اگر تو اپنے بابا کا بیٹا ہے, درود ابراہیم پڑھے بغیر نماز مکمل کر کے بتا دے. کیا ہے درود؟ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں نذرانہ ہے درود ہے, حضور کا ذکر ہے درود, حضور کا ذکر. حضور کا ذکر کرے بغیر نماز کائنات کی سب سے افضل و اعلیٰ ترین عبادت, وہ عبادت بھی حضور کے ذکر کے بغیر مکمل. جب اللہ ہو کر اپنی عبادت میں اپنے نبی کے ذکر کو اتنا بڑا پوزیشن دے, تو غلام ہو کے میلاد کا جلسہ کر لیا تو جھگڑے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ کیا ٹینشن کی بات ہے میرے بھائی؟ یہ سارے ٹینشنز پیدا کرنا خدا کی قسم صرف اس وجہ سے کہ اس کے دل میں بغض ہے. بغض کیا ہے ذرا بولو بھائی,
ذرا زور سے بولو، بغض ہے میرے بھائی، اس کے دل میں بغض ہے، بغض. یہ نبی کو وہ نہیں ماننا چاہتا ہے، یہ نبی کی عظمت قبول نہیں کرنا چاہتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، ایک بات بتاؤں آپ کو، کیا میرے آقا کی شان. ارے ہم تو گناہگار، خطاکار، سیاکار ہیں، ہم کیا نبی کا ادب کر سکتے ہیں، ہم کیا نبی کی میلاد منا سکتے ہیں. بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں، ہم تو کنجوس لوگ ہیں جو سال میں ایک مرتبہ میلاد کا جلوس نکالتے. ورنہ میرا نبی تو اتنی عز و شان کا مالک ہے، خدا کی قسم، سال کے 365 دن بھی نبی کی عظمت پہ جلوس نکالے تو کم ہے میرے بھائی. اتنی بڑی عز و شان اور عظمت کا مالک میرا نبی ہے. کیا ہے میرے بھائی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ. حدیث پاک ہے، رسول اللہ کہتے ہیں بروز محشر اللہ کی تعریف کا جھنڈا میں پکڑ کر رہوں گا. تحتہ آدم و دونہ، حضرت آدم بلکہ ان کی ساری اولاد کو میرے اس جھنڈے کے نیچے جگہ دی جائے گی. اور جو میرے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے گا. وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے انبیاء کو پناہ دی جائے گی، انبیاء کو پناہ دی جائے گی. حضور ارشاد فرماتے ہیں، انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، بروز محشر سب سے پہلا شفاعت کرانے والا میں رہوں گا اور مجھے ہی شفاعت کا حق دیا جائے گا. میں کہوں گا اے اللہ حضرت آدم کو شفاعت کا حق دے دے، میری گزارش پر اللہ حضرت آدم کو شفاعت کا حق دے گا. میں کہوں گا اے اللہ یہ تیرے پیغمبر نوح ہے، ان کو شفاعت کا حق دے دے، اللہ نوح کو شفاعت کا حق دے گا. میں کہوں گا اے اللہ یہ تیرے پیغمبر ابراہیم ہے، یہ خلیل اللہ ہے، اے اللہ ان کو شفاعت کا حق دے. میں کہوں گا تو حضرت ابراہیم کو شفاعت کا حق ملے گا. میں کہوں گا تو حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو شفاعت کا حق ملے گا. اللہ ہو کر حضور کو اتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے، انہیں غلام ہو کے انگوٹھے چوم کے یوں لگا لے. اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ میرا منہ، میرا انگوٹھا، میرے آنکھاں، میں چوما تو شرک کیسا ہوتا رہے؟ ہولے مینٹلی ریٹائرڈ، اب تک سمجھ میں نہیں آیا میرے کو یہ فارمولا، یہ شرک کہتے شرک ہوگا. نالائق جاہلو، تمہیں شرک کی تعریف تک نہیں معلوم، شرک کس کو کہتے ہیں. میرے پیارے بھائیو، اللہ کے واسطے سمجھو، ان کے فتنوں سے بچو. مسلمانوں ان کے انتشار سے بچو، ان کی داڑھیوں پہ، ان کے جبوں پہ، ان کے لال رومال پر، ان کے گھٹوں پر جا کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو. مسلمانوں، ایک کافر اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، خدا کی قسم پوری دنیا کے مولویوں کو چیلنج ہے، کوئی مولوی قرآن پڑھا کے کسی کو مسلمان بنا دے. بنا سکتا ہے؟ ایک صاحب بازو والے بولے بابو پڑھو الحمدللہ رب العالمین، کافر پڑھنے لگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پورا سورہ فاتحہ پڑھا دیا، پورا سورہ بقرہ پڑھا دیا، سورہ نساء پڑھا دیا، سورہ آل عمران پڑھا دیا، سورہ مائدہ پڑھا دیا، پوری قرآن پڑھا دیا اس کو، رمیش کو. پوری قرآن پڑھنے کے بعد بھی رمیش ہی ہے، مسلمان ہوا ہی نہیں. بازو والوں نے پوری قرآن پڑھا تو بھی مسلمان نہیں ہوا رے. دیوانے، قرآن پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتے رے، فاطمۃ الزہرا کے بابا کا کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتے ہیں، حسنین کے نانا کا کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہوتے ہیں. انہیں کہاں سے نکالتا میرے بھائی، اللہ کہاں میرے نبی کی عظمت رکھا دیکھو آپ. اور وہ نام مصطفیٰ کی شان تو دیکھو. اگر کوئی بیچارہ کافر 70 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ لیا، 70 سال کی عمر میں ابھی مسجد کو نہیں گیا، صرف کلمہ پڑھا، ابھی نماز نہیں پڑھا، ابھی روزہ نہیں رکھا، ابھی زکوٰۃ نہیں دیا، ابھی حج نہیں کرا، مگر کلمہ پڑھنے کے چند منٹ بعد اگر اس کا انتقال ہو جائے، خدا کی قسم وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو گیا. کیوں بلا حساب کتاب جنت؟ 70 سال کے کفر کا حساب نہیں ہوگا. پوچھو مفتیان اعظام سے، پوچھو مفسران اکرام سے، پوچھو علماء حق سے، نہیں ہوگا اس سے حساب. 70 سال کے گناہ کا حساب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. بولے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کفر کو چھوڑا تھا. اللہ کہتا ہے میرے مصطفیٰ کو مان لیا تھا،
میرے حبیب کو مان لیا تھا. اللہ اللہ، کیا شان ہے جی ہمارے آقا کی. اب تو جلوس بڑی شان سے نکالنا آپ لوگاں. الحمدللہ اپن سرکار کے غلام ہیں. اجی دیکھو، اللہ چاہا تو اپنے کو حضرت آدم کی امت میں بھی پیدا کر دے سکتا تھا. کب کی اپنی چٹی بھی اڑ گئی تھی. نہیں، صفحے ہستی سے نام ختم ہو گیا تھا اپنا. مگر اللہ کا شکر ہے، نہ حضرت آدم کی امت میں پیدا کرا، نہ حضرت موسیٰ کی امت میں پیدا کرا، نہ حضرت عیسیٰ کی امت میں پیدا کرا. اللہ تو پیارے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا. خالی یہ ایک نعمت پہ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیا تو کم ہے میرے بھائی. سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالے تو ٹینشن کر لے رہا، ہولا ہو گیا. He is mentally retired. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی. آئندہ سے پاگلوں کی باتوں میں آ کے اپنا دماغ خراب نہیں کریں گے. آپ تو آقا کے غلام ہیں. نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، میلاد کا جلوس نکالو، نعتیہ محفل کرو، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرو، درود شریف کی کثرت کرو. ہر گھر میں محفل میلاد ہونا، ہر گھر میں نعتیہ محفل ہونا، سرکار کا ذکر ہونا. جی ہم غلام ہیں جی آقا کے. ہائے ہائے ہائے، ہم غلام ہیں. اللہ تعالیٰ بروز محشر یہ نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولیں گے ڈاکٹر صاحب ڈال دو دال جنت. ڈاکٹر صاحب کا تو ڈبل حساب ہوگا. نہیں تھے سو ٹیسٹاں کئی کو کرایا رے تو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وکیل ہے تو اللہ نے بولے وکیل صاحب ڈال دو. بیچارہ پوری زندگی کالا کوٹ پہ نہ ڈال دو. نہیں، اس کا ڈبل حساب. اس دن اگر تو چلے جاتا تو وہ بیچارے کا کیس ختم ہوتا تھا، تو نہیں جا کے 1 سال تک پیشیاں کئی کو بڑھایا اس کے. ڈبل حساب ہے میرے بھائی. خدا کی قسم، کسی کی ڈاکٹری کسی کے لیے نجات کا سبب نہیں ہے. کسی کی وکالت کسی کے لیے نجات کا سبب نہیں ہے. ہاں، یہ ڈاکٹری، یہ وکالت، یہ نماز، یہ عبادت، یہ دارالافتاء، یہ مولانا ہونا، یہ حافظ ہونا، خدا کی قسم یہ اسی وقت نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہے، جب دل میں محبت نبی ہے. اللہ کہیں گا ہاں بندے آ اب حساب دے. ڈاکٹر بنتے کہ نہیں، میں درگاہ کو جانا چھوڑ دیا نا. ہاں، اتنے پیارے ہو گئے آپ. انجیکشن کا اتنا زبردست اثر ہوگا، آپ کو درگاہ کو نہیں جاتے. آپ جاؤ بابا، درگاہ کو جاؤ. تمہاری گولیوں میں اثر نہیں ہے، ان کی دعاؤں میں اثر رکھا ہوا ہے. تمہارے پرسکرپشن کی وجہ سے کسی کو صحت نہیں ہوتی، سرکار بابا شرف الدین کی نظر ہو جائے تو صحت ہو جاتی ہے. اللہ تمہارے کو اگر ہنر دے دیا، کمال دے دیا، فضل دے دیا، ہوشیاری مت کرو بابا. تم بڑے آدمی نہیں ہوئے. تمہارے سے بڑے بڑے دھارکاریاں چلے گئے. صدام حسین جیسا شہنشاہ چلے گیا، معمر قذافی جیسا بادشاہ دنیا سے چلا گیا میرے بھائی. پھٹی کوڑی نہیں لگ گیا. 2 گز زمین، 2 گز کفن، بس 2 میٹر کفن، اس سے زیادہ کچھ نہیں لے گئے دنیا سے. میر عثمان علی خان جیسے بادشاہ دنیا سے چلے گئے. فلک نما پیلس یہیں رکھے گئے، نہیں لگ گئے کچھ بھی. جہنما پیلس یہیں رکھے گئے، نہیں لگ گئے کچھ بھی. اب آ کے لوگ وہاں دعوتاں کھا رہے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے. وہ بھی دلی سے آ رہے ہیں پٹھے، امریکہ سے بلا رہے ہیں. ایسا ٹیبل بنائے میاں بھائی بھی، ابا کمال کے تھے بھائی. سبحان اللہ، صدقے جاؤں. آج تک ان کا احسان نہیں بھلا سکری دنیا. ایسے کارنامے کر کے گئے میرے بھائی. آج ہمارا دشمن ہم کو مٹانا چاہ کے بھی ان کو دیکھ لیا تو نیچے منڈی ڈال لے رہا. بہت بڑے کاما کر دیا یارو، جان دو، خاموش بیٹھو. کیسا پیلس دے دیے، فلک نما پیلس. اوہو، اسمبلی ہال، ویری گڈ. میاں بھائی دیے سو ہے، الحمدللہ. نیلوفر ہاسپٹل میاں بھائی دیے سو ہے. عثمانیہ ہاسپٹل میاں بھائی دیے سو ہے. ہاں ماشاءاللہ، 5 ٹن سونا بھی دیے میاں بھائی، بساں بھی دیے میاں بھائی، سب میاں بھائی دیے سو ہے. الحمدللہ، میرے غوث پاک کا صدقہ ہے. اتنا سب کچھ دنیا کو دیے، مگر گئے تو کچھ نہیں لے گئے. مگر خدا کی قسم وہی لے گئے جو دل میں عشق رسول تھا. صدام حسین بھی اس دنیا سے گیا تو اپنی آقا کی محبت لے کر گیا.
میر عثمان علی بادشاہ گئے تو اپنے آقا کی محبت لے کر گئے. میر مومن علی خان صاحب گئے تو اپنے آقا کی محبت لے کر گئے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ان کے پاس تو سب کچھ تھا، سوائے عشق رسول کے کچھ نہیں لے گئے. آج کل تو اپنے پاس چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں، اپن کیا لے کے جائیں گے بھائی؟ یہ بازو والوں کی چکر میں گئے تو وہ بھی چلے جاتا. اللہ کے واسطے ان کے پیچھے مت جاؤ. ہم بھی دنیا سے کچھ نہیں لے جائیں گے، مگر خدا کی قسم آمنہ کے لال کی محبت دنیا سے لے کر جائیں گے، رسول اللہ کے دعوے محبت دنیا سے لے کر جائیں گے، رسول اللہ کا عشق دنیا سے لے کر جائیں گے، رسول اللہ کی فرما برداری دنیا سے لے جائیں گے، سرکار کی اتباع و اطاعت دنیا سے لے جائیں گے. اور بازو والوں کے چکر میں گئے تو وہ بھی ہاتھ کو نہیں آئے گا، خالی ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہاتھ ملتے. اب ایک بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھاؤں؟ چپ پوچھا تم نکو بولے تو بھی سمجھاتا ہوں، سنو خاموش. پیارے بزرگ اور دوستو سنو غور سے. خبر میں جانا ہے؟ کس کو نہیں جانا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ایک بھائی غفلت سے اٹھا دیا بس. سبحان اللہ. خبر میں جانا ہے نا بھائی؟ جانا ہے نا؟ دیکھو میرے بھائی نے بازو والا ہاں نقشبندی صاحب کامیڈی کرتے بولے کامیڈی. شنو کامیڈی دکھی آپ کو. حولے نقشبندی صاحب کو 2 بجے سے پہلے مائک ملتا نہیں، پھر 2 بجے کے بعد یہ بیچارے اپنے پٹھے ان کو یہاں ٹھہرا بھی کرنا، دین کی بات بھی سمجھانا، ایمان بھی بچانا، تیرے شر سے بھی نکالنا. تو تقریر ایسی کرنا پڑتا. اگر میں سیریس تقریر، امام طحاوی یوں فرماتے، امام نسائی نے یوں لکھا ہے، امام بیضاوی نے یوں بیان کیا ہے، تفسیر مدارک میں یوں ہے، اور جو ہے امام طحاوی نے اس کو یوں کوٹ کیا ہے، انہیں ادھر سے بھاگ جاتا، انہیں ادھر سے بھاگ جاتا، انہیں ادھر سے آثار مبارک دیکھ کے آرام کے ادھر سے نکل کے ادھر سے پیچھے سے نکل جاتا. اپنے پٹھے بھی بہت ہوشیار ہے، بولے کچھ صحیح نقشبندی صاحب کامیڈی کرتے. آ کے کبھی بیٹھ، ایمان تازہ ہو جاتا بیٹا. خالی ہنس لے یہاں بیٹھ کے تو، میرے آقا کی غلامی نصیب ہو جائیں گی تیرے کو انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیو، 2 بجے رات کو اتنی پبلک کو سنبھالنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے یہ. وہ بھی اولڈ سٹی کے اپنے پٹھے. ماشاءاللہ، جن کو دن میں جو ہے 40 فونا میسیجاں، کتنے لوگاں میسیجاں روک کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی. اوفو، دیکھے دیکھ لیے، دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیے ہم. 2 گھنٹے 3 گھنٹے انہیں چیٹنگ روک کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھہرو میں اب بھی آتا ہوں، نقشبندی صاحب کا بیان چل رہا. وہ ہم کو معلوم ہے بابا کس کہنے ہم تقریر کر رہے ہیں. تم بیٹھو جہاں ہے، تم وہاں ہوشیاری مت کرو. تمہارے لیے وہ مسلح اچھا ہے بابا، تم ہوشیاری مت کرو، بس خالی یوں کرنا، چلتے پھرتے نظر آنا. یہ عاشقان مصطفیٰ تو اپنے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں. کئی لوگوں کو کال سورا کہاں ہے جی، جلدی آؤ. ٹھہرو بیگم پلیز ویٹ. آج نقشبندی صاحب مل گئے، بیگم ذرا ٹھہرو. ہم کو معلوم ہے میرے بھائی، ہم کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں 2 بجے رات کو کیسا تقریر کرنا ہم کو معلوم ہے. اب اس نے دیکھ لیا اماں اتنی پبلک ہے، پورے سنیاں بن جا رہے، بازو والا بھی سنا تو ٹینشن میں آ جا رہا. انہیں رات میں تقریر کر رہے، صبح کے دارالافتاء میں بیٹھ کے سوالوں پہ سوال، مفتی صاحب کو لا جواب کر دے رہا. نقشبندی صاحب ایسا بولے ایسا بولے. ابھی نے بولا نقشبندی صاحب کو ڈیمیج کرنا ہے، کیا کرو؟ کامیڈی کرتے ہیں انہوں. کیا اچھا لایا رے بیٹے، تم کو تو ہم پہچانتے ہیں. میرے پیارے بھائیو، اب کان کھول کے سنو اللہ کا واسطہ. دیکھو میرے پیارے بھائی، خبر میں جانا سب کو ہے، جانا ہے نہیں ہے، مگر خدا کی قسم عشق مصطفیٰ لے کے جانا ہے. جائیں گے نا انشاءاللہ؟ چچا بلائیں گے نبی کے خلاف. کون جائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے چنمنو ہیں، ان لوگوں کو نہیں مانو بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھپا بلائیں گے، میاں سلام نہیں پڑھنا، فاتحہ نہیں دینا. کون جائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ حسینی بھائی دیکھ لیجئے، انقلاب زندہ باد. سبحان اللہ. اور جو ہے ماموں بلائیں گے، ماموں. ارے غوث پاک نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. کون جائیں گے ماموں کے پیچھے؟ کوئی نہیں جائیں گا، خدا کی قسم نہیں جائیں گا.
کیونکہ ماموں خبر میں آنے والے نہیں ہیں, چچا نہیں آتے خبر میں, پھوپا بھی, امیر صاحب بھی نہیں آتے, شیخ صاحب انہوں بھی نہیں آتے, حفظہ اللہ تعالی خبر میں انہوں بھی نہیں آتے, لال رومال ڈال کے آتے نہ پیلا رومال ڈال, نیائچ رہتے شنو. خبر میں کوئی نہیں آتے میرے بھائی. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمانوں یاد رکھو, خبر میں نہ ماموں آئے گا, نہ چچا آئے گا, نہ پھوپا آئے گا. ان کی باتوں میں بہک کر نبی سے غداری نہ کرنا, نبی سے بے وفائی نہ کرنا, نبی کے ساتھ دوری اختیار نہ کرنا. یہ سب خبر میں نہیں آئیں گے, مگر سن لیو, کان کھول کے سن لو, مرو گے تو نہ باپ آئے گا, نہ بیٹا آئے گا, نہ بیوی آئے گی, مگر مدینے والا مصطفیٰ ہر ایک کی خبر میں آئے گا. حضور